وہاں بھی اس کے کام آئیں گی. تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ ہوگی. روزہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. روزے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا الصوم جنہ، فرمایا روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. تو ڈال جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب فوجی مجاہد جو ہے وہ پکڑتا ہے کسی چیز کو تو وہ کنٹرول کرنے کے لیے بائیں طرف ڈھال جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے بالکل، تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو روزہ قبر میں اس کے لیے ڈھال ہے اور پروٹیکٹ کر رہا ہے اسے. پروٹیکٹ ہے. تو وہ اس کو بچائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. قرآن اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا. اللہ میں اس کا سفارشی ہوں، یہ مجھے پڑھتا رہا تو آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں. تو فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، سفارشی ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. آج دنیا میں کوئی سفارشی مل جائے تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے. تو وہاں سفارش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں وہاں پہ جو سفارشی ہیں، اس کے لیے قرآن بھی ہے اور روزہ بھی ہے، وہ بھی سفارش. اور اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں پر اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ افطاریاں تو کرواتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کبھی کوئی افطاری کروا رہا ہے کبھی کوئی، لیکن ان میں ایک ریس لگی ہوتی ہے. کوئی جو ہے آج کے نئے پروڈکٹس پیزا دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، وہ بہت لوگ اس طرح دیکھ کے ان کی طرف دوڑتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، کیا یہ شو آف کے لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں عمل کوئی بھی ہے نا اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جس میں اللہ کی رضا کی نیت ہوگی. نیت ہو، اگر بالکل. کسی کی نیت دکھلاوے کی ہے، کسی کی نیت ریاکاری کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے نیکی کی قبولیت کا. اللہ کے ہاں معیار قبولیت کا اس کی نیت پر کہ جتنی خالص نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نے کسی کی افطاری کروا دی. یہ تو رسم و رواج ایک چل پڑا ہے نا جی، افطاریاں کروا رہے ہیں بالکل. اور میں نے ان کی کروائی، انہوں نے ہاں، ہماری کروا لی. کروانی ہے. تو یہ اصل تو ان کا حق ہے جو افطاری نہیں کر سکتے، وہ اہتمام نہیں کر سکتے جو عام طور پہ دسترخوانوں پہ ہوتا ہے، کہ ان کو کھلائیں. ان کا زیادہ حق ہے، ان تک ہمارا مال تجارت جو تاجر ہیں ان تک ان کا مال پہنچ جائے جو اصل مستحق ہے. تو پھر اللہ رب العزت نیت کے بقدر جو ہے وہ اجر و ثواب دیتے. اچھا سر، آپ نے نیت کی بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی. نیت کا ہماری زندگی میں، یا اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیت کا اس میں کتنا عمل دخل ہے؟ کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ سست ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں. تو نیت میں اگر ان کی نیت نہ ہو اور اس طرح کا کوئی عمل کریں تو نیت کا ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بالکل. جہاں تک نماز کا بچوں کا تعلق ہے تو وہ تو ان کو عادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال کی عمر ہو تو ان کو عادت ڈالنے کے لیے نماز کا کہتے رہیں. 10 سال کے ہوں تو ان کو جو ہے وہ ڈانٹ کے بھی ان کو کہیں نماز پڑھیں. پھر تو فرض ہو گئی تو پھر ان کے لیے فرض ہے، لیکن اس سے پہلے عادت ڈالتے رہیں. لیکن جو اللہ رب العزت کے لیے عبادت ہے اس میں نیت کو بڑا عمل دخل ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک کھجور کا دانہ کسی نے اگر صدقہ کیا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ بہت پہاڑ کے برابر، فرمایا اس کا اجر و ثواب اس کے سامنے آئے گا. وہ کہے گا یا اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں ہے، تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. فرمایا کہ وہ کھجور کا دانہ تو نے اس اخلاص اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا صرف حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی تھی، تو اللہ نے اس کے بقدر جو ہے یہ اتنا بڑا اس کو بڑھا کے دے دیا ہے.